ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے، وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں۔ کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے، سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا ہو پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں؟ بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے۔ لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے، حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کا، پھر تو جو۔ اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، اللہ اکبر، اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہلکی سی بات کر دی ہے، لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بے حیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا۔